خوش آمدید کرتا ہوں بچوں پھر سے ایک بار ہمارے اس چینل ایجوکیشن ورلڈ اردو میڈیم میں۔ تو بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے سائنس کا سبق نمبر 1 تواریخ اور ارتقائی سبق کے ہم سوالات کے جوابات دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ سوالوں کے جوابات پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے، تو وہ دیکھنا ہے تو آپ کا ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ چیک کر سکتے ہو۔ تو ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حاصل شدہ معلومات پر مناسب پیراگراف لکھیں۔ الف، لیمارک کا نظریہ۔ اس نظریے کو باپٹس لیمارک نے پیش کیا تھا۔ اور نمبر 2، لیمارک نے کہا کہ ارتقائی عمل کے دوران جانداروں کی جسمانی بناوٹ میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور جانداروں میں تبدیلیاں ان کی کوشش اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، کوئی جاندار جسم میں موجود کوئی اعضاء کا نسل در نسل زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ اعضاء میں ترقی ہوتی ہے، اور اگر جاندار جسم میں موجود کوئی اعضاء کا استعمال نہیں کرتا تو وہ اعضاء دھیرے دھیرے غیر فعال اعضاء بننے لگتا ہے۔ نمبر 4، لیمارک نے اعضاء کا استعمال اور غیر استعمال یعنی یوز اور ڈس یوز آف آرگنز نام دیا۔ نمبر 5، لیمارک نے مثالوں کے ذریعے مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ زراف کی نسلوں نے اپنی گردن کو لمبی کر کے درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ان کی گردن لمبی ہو گئی، اور اس طرح لوہار ہتھوڑے سے لگاتار ضرب دینے سے لوہار کے کندھے اور بازو مضبوط اور طاقتور ہو گئے۔ اور مزید کہا کہ شتر مرغ اور ایمو جیسے یہ پرندوں نے اپنے پر کا استعمال نہیں کیا، اس لیے ان کے پر کمزور ہو گئے، اور بدک اور ہنس پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ تیرنے کے قابل ہو گئے۔ نمبر 6، ان سبھی مثالوں سے عکس کیا جاتا ہے کہ جانداروں کی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ اسے وراثتی خصوصیات کا نظریہ یا لیمارک کا نظریہ کہتے ہیں۔ بچوں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو بے، ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ نمبر 1، جانداروں کے مختلف انواع کے لگاتار مشاہدے کے بعد چارلز ڈارون نے قدرتی انتخاب کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق جو جاندار قابل ہے وہی زندہ رہے گا۔ نمبر 2، اس کے لیے ڈارون نے اورینج آف اسپیشیز نامی کتاب شائع کی، اور ڈارون کے مطابق جاندار کثیر تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ صرف وہی جاندار زندہ رہتے ہیں جن میں ضروری خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ جن جانداروں میں ضروری خصوصیات موجود نہیں ہوتی وہ مر جاتے ہیں۔ نمبر 4، قدرتی انتخاب صرف باصلاحیت انواع کو منتخب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن جانداروں میں اپنی بقا کے لیے ضروری خصوصیات موجود نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، منتخب شدہ قابل جاندار تولید کے عمل سے اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نئی نسل پیدا کرتے ہیں۔ بچوں اپنے اگلے سوال جو ہے جیم، جنینیات۔ جواب 1، ماں کے جسم میں موجود جین کے نشو و نما کے مطالعے کو علم جنینیات کہتے ہیں۔ نمبر 2، جین اپنی نشو و نما کے ابتدائی مرحلوں میں بہت زیادہ یکسانیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، جیسے یہ اپنی اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں تو ان جین میں فرق نظر آنے لگتا ہے۔ نمبر 4، یہ جین کی ابتدائی یکسانیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سبھی حیوانات کا ایک ہی جد ہے، یعنی ان سبھی حیوانات کا ارتقاء ایک ہی پرکھے سے ہوا ہے۔ نمبر 5، ارتقائی سائنس میں مختلف فکریوں کے جنین کا تقابلی مطالعہ اور ارتقائی عمل کے لیے یکلوی ثبوت مہیا کرتا ہے۔ درمیانی کڑی۔ زمین پر کچھ نباتات اور حیوانات میں چند ایسی جسمانی نشانیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسرے دو مختلف گروپوں کے ساتھ جسمانی نشانیوں کو خصوصیات سے تعلق جوڑ سکتی ہے۔ انہیں درمیانی کڑیاں کہتے ہیں۔
چند مثالیں درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، پیریپیٹیز، یہ حیوان کا طاقتور جسم اور اس کی نرم جلد پچھلے پیروں جیسے اعضاء نظر آتے ہیں، اور اس طرح اس حیوان میں جوردار پیر موجود ہوتے ہیں اور سانس لینے کی نالیاں دوران خون کا نظام بھی پایا جاتا ہے۔ اسی سبب یہ پیریپیٹیز انالیڈ اور جوردار پیر والے حیوانات ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 2، پلیٹیپس، یہ رینگنے والے حیوانات ہوتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور جسم پر بال موجود ہوتے ہیں، اور یہ حیوانات دودھ پلانے کی صلاحیت یعنی پستانی کی موجودگی یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ پستانی حیوانات سے کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، لنگ فش، مچھلی ہونے کے باوجود یہ اپنے پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ یہ حیوان میں پستانیے سے تعلق رکھنے کے باوجود رینگنے والے حیوانات سے جلتل حیوانات مچھلیوں کی جماعت سے ارتقا پذیر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، تواریث کسے کہتے ہیں؟ تواریثی تبدیلیاں کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، جین کے ذریعے ایک نسل کے حیاتیاتی خصوصیات کا دوسری نسل میں منتقل ہونے کا عمل تواریث کہلاتا ہے۔ نمبر 2، تواریثی تبدیلیاں درجہ ذیل کے مطابق ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پرکھے کے ڈی این اے میں تبدیل ہونے سے نوع تبدیلی لاحق ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے تواریثی خصوصیات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، کروموزوم کی تکلیلی تقسیم کے عمل کے دوران کروموزوم میں تخفیفی عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جینیاتی معلومات کی کئی جوڑیاں بنتی ہیں، اور اس لیے پیدا ہونے والے ایک گنا زواج تبدیل شدہ تواریثی خصوصیات کی ترسیل کرتے ہیں۔ اگلا سوال، آثار اعضاء یعنی کیا؟ انسانی جسم کے کچھ آثار اعضاء کے نام لکھے اور یہ اعضاء دوسرے کن جانداروں کے لیے مفید ہیں، لکھے۔ نمبر 1، جانداروں میں تنزل پذیر یا نامکمل نمو یافتہ یا غیر فعال عضو یا حصے کو آثار اعضاء کہتے ہیں۔ یہاں پر الف مد آئے گا بچوں، یا ٹائپنگ میں ہے، ٹھیک؟ جہاں پر بھی آپ کو کچھ غلط دکھتا ہے کریکٹ کر لکھنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے جانداروں میں اچانک کوئی نیا عضو تو تیار نہیں ہو سکتا، لیکن جو پرانے عضو ہیں ان میں ہی سلسلہ وار تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مخصوص ماحول کے تحت جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ماحول کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ایسی حالات میں ایسے اعضاء وہ ناپید ہونے لگتے ہیں جو کوئی اعضاء ناپید ہونے کے لیے ہزاروں سال لگتے ہیں۔ نمبر 4، انسانی جسم کے غیر فعال اعضاء دوسرے جانداروں کے لیے فعال اعضاء ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اپینڈکس، یہ اعضاء جگالی کرنے کے لیے اور سیلولوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جانداروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، کان کنی غیر مشتمل عضلات، یہ اعضاء بندروں میں کان کو ہلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے عقلدار جسم کے بال، یہ سبھی انسانی جسم کے آثار اعضاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بچوں ہم نے یہ سبھی ٹاپکس کو بہت ہی اچھے سمجھایا ہے، اگر کوئی بھی سوال کا جواب آپ بڑے ہی آسانی سے لکھ پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو سبھی کو آپ ہمارے چینل پر جا کر چیک کر سکتے ہو۔ اگلا سوال ہے بچوں، نمبر 7، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، ارتقاء کے عمل میں موروثی تبدیلیوں کا کیا کردار ہے؟ موروثی خصوصیات کی ترسیل اجدادی یا موروثی نسل سے ان کی اولاد تک ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان خصوصیات کو وراثتی عمل کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے، لیکن کئی جانداروں کو ماحول سے توافق رکھنے میں مدد کرنے والے کارآمد جین، یہاں پر جین آئے گا، ٹھیک ہے، جین کی کثیر مقدار کو اگلی نسل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ عمل قدرتی انتخاب کے ذریعے ہوتا ہے، ارتقاء کا عمل نہایت دھیمی رفتار سے جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، قابل ترین جین کو جانداروں کے نوع میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جانداروں کی بقا کے لیے بہتر انداز میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے انواع بہتر ڈھنگ سے افزائش نسل کرتے ہیں اور نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 6، جن جانداروں میں
जैन नामुवाफिक होते हैं। इन्हें कुदरती तौर पर मुंतकिब नहीं किया जाता और इन्हें कुदरती मौत के ज़रिए इन्हें जानदारों के नस्ल से हटा दिया जाता है। नंबर 7, इस तरह मौरिसी तब्दीलियों के सहारे इर्तिका के अमल को ईंधन हासिल होता है। हमारा अगला सवाल बे, पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। पेचीदा प्रोटीन तैयार होने का अमल दर्ज झेल है। ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1, प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए के ऊपर की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है और इसी के ही दौरान डीएनए के कोई एक धागे का इस्तेमाल होता है और एमआरएनए पर डीएनए के धागे पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे से तकमील करते हैं और इस तरतीब में डीएनए में थायमन के बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है और तैयार करने के इसी अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 2, ट्रांसलेशन। खुलिये के मरकज में तैयार एमआरएनए खुले माये में आते हैं और आते वक्त डीएनए पर एक इशारती पैगाम यानी कोड लेकर आते हैं। ये कोड अमीनो एसिड के लिए होता है। हर अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसको कोडॉन कहते हैं। हर एमआरएनए हर 1000 कोडॉन से बना होता है और कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम टीआरएनए करता है। जैसा कोड एमआरएनए पर होता है इसी के बरअक्स एंटी कोड टीआरएनए पर होता है और इसी अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। नंबर 3, ट्रांसलोकेशन। टीआरएनए के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम टीआरएनए करता है और इसी के दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाते हैं और इसी अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं और इसी ऐसी बेशुमार जंजीरें के एक साथ आने की वजह से पेचीदा प्रोटीन तैयार होता है। इर्तिका का नजरिया लिखें और बताइए कि इसके कौन कौन से सबूत हैं। नंबर 1, नजरिया इर्तिका के मुताबिक पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ। नंबर 2, और कई अरसे बाद इस मादे से यखलवी जानदार की पैदाइश हुई और इन जानदारों ने मरहलावार तरक्की की जिसके नतीजे में बड़े और कवि जानदार वजूद आए। नंबर 3, और ये तब्दीलियाँ बहुत धीरे धीरे होती गईं और इसी तरक्की और तब्दीली के लिए तकरीबन 300 करोड़ साल दरकार हुए। नंबर 4, और ये तरक्की और तब्दीली होती रही और इसी के नतीजे में बेशुमार किस्म के जानदार वजूद आए। नंबर 5, इसलिए इन तमाम अफ़ाल को इर्तिका या मुनज़्ज़म इर्तिका कहते हैं। नंबर 6, इसी के दौरान मुख्तलिफ तश्कीली व आफिली खुसूसियात के हामिल मौरिस से कई किस्म के नबातात और हैवानात वजूद आए। अगला सवाल, इर्तिका में तशरीह सबूत की अहमियत मिसालों के जरिए वाज़ह कीजिए। नंबर 1, मुख्तलिफ हैवानात की साख्त और आज़ा में यकसानियत नज़र आती है। मसलन इंसानी हाथ, बैल का पर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली के ज़ुआफ़ा वगैरह में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नज़र आती है। नंबर 2, इन आज़ा की बैरूनी शक्ल में कोई यकसानियत नज़र नहीं आती और इस तरह इन जानदारों में इन आज़ा का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से होता है। नंबर 3, लेकिन इन जानदारों की अंदरूनी बनावट से ये इशारा मिलता है कि इनका इर्तिका एक ही मुश्तरक पुरखे से हुआ है। ये इर्तिका के लिए एक अहम सबूत है। नंबर 4, इस तरह आज़ा की बनावट का सबूत इर्तिका के अमल पर रोशनी डालता है। अगला सवाल, रकाज़ात यानी क्या? इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत मिसाल के जरिए समझाइए। कदीम ज़माने में जब वो कुदरती आफात जैसे सैलाब, आतिशफिशा और ज़लज़ले की वजह से कई तादाद में जानदार ज़मीन में दफन हो जाते थे
اور اس کے لیے اور اس کے جسم کے بقایات، جسم کے سخت حصے، دانت، ہڈی وغیرہ، یہ مٹی میں اور معدنیات کی تہ جمع ہو جاتی اور یہ زمین پر ایک نقش تیار کرتی، اسے رکازات کہتے ہیں۔ نمبر 2، ان رکازات کا مطالعہ ارتقاء کے مطالعے کے لیے اہم جز ہے۔ نمبر 3، ارتقاء کے متعلق تحقیق کرنے والے سائنسداں کے لیے رکازات بہت اہم ہوتے ہیں۔ رکازات سے ماضی میں رہنے والے جانداروں کا علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، کاربنی پیمائشی زماں کے طریقے سے رکازات کے عمر مقرر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، زمین کے مختلف گہرائی کے مطابق کھدائی کرنے پر جانداروں کے رکازات ملتے ہیں۔ زمین کی انتہائی گہرائی میں قدیم جانداروں کے رکازات حاصل ہوتے ہیں اور کم گہرائی میں حالیہ دور کے جانداروں کے رکازات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اس طرح سے رکازات کے مطالعے سے ارتقاء کے گمنام پہلو کا اجاگر ہوتے ہیں۔ بچوں یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر مطالعہ پر غلط ہے تو آپ اسے کریکٹ کر لیجئے گا۔ تو اگلا میرا لاسٹ سوال ہے اس چیپٹر کا، وہ ہے آج کے زمانے کے انسان کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس بارے میں معلومات لکھیں۔ الف، تقریباً 7 کروڑ سال پہلے جب آخری ڈائناسور ختم ہو گئے تب بندر اور لنگور جیسے حیوانات سے ہی ارتقاء پذیر ہوئے، اور 4 کروڑ سال پہلے افریقہ میں ان بندروں کی دم ختم ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں اصلاح ہو کر اب ایپ، یہاں پر ایپ آئے گا بیٹے، یہاں پر ہو کر یہاں پر ایپس جیسے جاندار میں تبدیل ہو گئے۔ نمبر 2، پھر 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے چمپینزی اور گوریلا پیدا ہوئے اور تقریباً 2 کروڑ سال پہلے ایپ کی کچھ انواع میں مختلف قسم کا ارتقاء نظر آیا، جیسے کھانا پکانا، منہ تک لے جانا اور دوسرے کاموں کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنے لگے۔ نمبر 3، موسم خشک ہونے کی وجہ سے جنگل ختم ہونے لگے اور ایپ زمین پر زندگی گزر کرنے لگے، اور جس کی وجہ سے ہڈیوں کی نشو و نما اس طرح ہوئی کہ وہ گھاس کے میدانوں میں سیدھے کھڑے رہنے لگے اور ہاتھ دیگر کاموں کے لیے آزاد ہو گئے۔ نمبر 4، افریقہ اور شمالی ہندوستان کا راماپیتھیکس پہلا انسان نما جانور کہلایا۔ تقریباً 20 لاکھ سال پہلے انسان نما جانور کی ساکھ انسان ہومو جماعت کے ممبر کے طور پر ہوئی اور یہ تقریباً ہمارے جیسے نظر آنے لگے۔ نمبر 5، اور پھر 50,000 سال پہلے کے انسان کا دماغ مکمل طور پر ارتقاء یافتہ تھا اور دانشمند انسان ہومو سیپین گروہ میں شامل ہو گیا اور نینڈرتھل انسان اور ذہنی انسانی جماعت کے پہلے مثال تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 6، پھر بعد کے زمانے میں کرومنگ انسان وجود آیا اور اس کے بعد یہ ارتقاء سابقہ بنسبت بہت تیزی سے ہوا اور تقریباً 10,000 سال پہلے انسان کاشتکاری، مویشی پالن تہذیب کا آغاز ہونے لگا اور اس طرح سے ایک ماہر ہنرمند جاندار وجود آیا۔ ویڈیو پسند آئے تو بچوں ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے فرینڈ میں ضرور شیئر کر دینا، اور ویڈیو میں کہیں ٹائپنگ مسٹیک ہے تو آپ اسے جب نوٹ کرو گے تو آپ اسے ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ہم ملتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کی طرف۔